جملہ عرض کیا تھا اور پرسوں کے ایک جملے کو آج تشریح کی منزل پر لاتا ہوں کہ کہا عبودیت کی منزل پر، اور یہ جملہ میں نہ پڑھتا اگر آقا خمینی نے مصباح الہدایہ میں نہ لکھا ہوتا۔ الکلمات المکنونہ میں ملا فیض کاشانی نے یہ جملہ لکھا۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، تو میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ آقا خمینی ہمیشہ جو حدیث درج کرتے تھے وہ بالکل صحیح حدیث ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ معصوم نے کہا لنا مع اللہ حالات فیہا نحن ہوا وہوا نحن ومع ذلک نحن نحن وہوا ہوا، ہمارے اور اللہ کے حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبودیت۔ میں نے یہ منزل سمجھائی تھی، اس کو کہتے ہیں عبودیت۔ اس جملے کی تشریح کے لیے میں نے آپ کے سامنے تمہید کی ہے، مجھے معاف کیجیے گا کہ تمہید لمبی ہوئی، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حدیث کے 2 حوالے دے دیے، لنا مع اللہ حالات فیہا نحن ہوا وہوا نحن ومع ذلک نحن نحن وہوا ہوا، ہمارے اور اس کے درمیان حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ ہو گئے۔ میں پہلے تشریح کر چکا تھا اور پھر میں نے حدیث پڑھی تھی، لیکن کچھ کچھ فکر لوگوں کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ ہو گئے، اللہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ معصوم سے پوچھا گیا، میرے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کیا اللہ کے پاس ہر قدرت ہے؟ کہا ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، توجہ، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پہلے تو اس نے اقرار لیا معصوم سے، دیکھیے کس طریقے سے سوال کرنے جا رہا ہے۔ پہلے اس نے معصوم سے اقرار لیا کہ کیا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ معصوم بھی معصوم نگاہ رکھتا ہے اور معصوم کو معلوم ہے کہ آگے کیا پوچھنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبودیت کی منزل۔ آ جاؤ بندے بن جاؤ، تمہارے پاس بھی یہ نگاہ آ جائے گی۔ بندے تو بنو، عبد تو بنو، اس کی عبودیت کی منزل پر تو آؤ، تمہارے پاس بھی یہ نگاہ آ جائے گی۔ ابھی جملے عرض کروں گا اور آپ کے حضرت طبیعت کے لیے عرض کروں گا۔ معصوم سمجھ رہے تھے کہ اگلا جملہ کیا ہوگا، اگلا سوال کیا ہوگا۔ اچھا مولا، جب اس کے پاس ہر قوت ہے، ہر قدرت ہے، تو کیا اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ دوسرا اللہ بنائے؟ کیا اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ دوسرا اللہ بنا دے؟ کون ہے؟ کس میں ہمت ہے، کس میں حوصلہ ہے کہ جو اس سوال کا جواب دے؟ کس میں حوصلہ ہے جو اس سوال کا جواب دے؟ اگر کہتا ہے کہ قدرت نہیں ہے، بھائی سلامت رہے آپ، لیکن میرا ساتھ تو دیتے جائیں۔ اگر کہتا ہے کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے کہ دوسرا اللہ بنائے، تو اللہ کی قدرت پہ حرف آتا ہے۔ اور اگر کہتا ہے کہ قدرت ہے تو پھر 2 اللہ ہو جائیں گے، توحید خطرے میں آ جائے گی۔ سوائے معصوم کے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ بچپن سے آپ سن رہے ہیں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ معصوم نے کہا ہاں وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے، لیکن جو بنے گا وہ مخلوق ہی ہوگا، خالق اللہ ہی رہے گا۔ جو بنے گا وہ مخلوق ہوگا، خالق بہرطور اللہ رہے گا۔ اب اگر معصوم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبد معبودیت کے قریب آ جائے، معافی چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو پھر عبد و معبود میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صفات الہیہ بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا ذرا سی ایک مثال دینا، آپ کی سنی ہوئی مثال ہے، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک بندے نے مثال سنی ہوئی، دعوے سے کہہ رہا ہوں، سب نے، جتنے افراد یہاں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے سب نے مثال سنی ہوئی۔ اور مثال کیا ہے؟ آگ اور لوہے والی مثال ہے۔ سب نے، میرا آپ نے دل ہی توڑ دیا، میں تو آپ کی مدد کر رہا تھا کہ سب نے مثال سنی تھی۔ آگ اور لوہے والی مثال سنی ہے کہ بھائی لوہا وہ دور رکھا ہے بالکل مجمع کے آخر میں، اور آگ یہاں جل رہی ہے، دور ہے لوہا، ابھی 1 کلومیٹر دور لوہا رکھا ہوا ہے اور 1 کلومیٹر دور آگ جل رہی ہے۔ اتنی دوری پر آگ کا کوئی اثر لوہے پر نہیں ہوگا، اتنی دوری سے آگ کا کوئی اثر لوہے پر نہیں ہوگا۔ لوہا قریب آنا شروع ہوگا، آگ کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔
لوہا اور قریب آئے گا آگ کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا، لوہا اور قریب آئے گا آگ کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اور قریب آئے گا اب لوہا گرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور قریب آئے گا مزید گرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور قریب آئے گا بہت زیادہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا، آگ کے بالکل قریب آ گیا، اس کی حرارت پگھلنے کی شکل میں آ جائے گی، اور وہی لوہا جب آگ میں ڈال دیا جائے گا تو پگھل کے بالکل آگ کا ہی حصہ بن جائے گا۔ کوئی نیا آدمی آئے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں لوہا بھی شامل ہے یا نہیں۔ سلامت رہیں آپ۔ میں نے کہا تھا نا کہ اتنی مشہور مثال ہے، جب لوہا آگ کا حصہ بن جائے گا تو آگ ہی لگے گا۔ تو میں نے کہا تھا کہ علی نے اپنے کو فنا فی ذات اللہ کر لیا، علی ذات خدا میں گھل مل گیا۔ جملہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے وَمَعَ ذَلِكَ نَحْنُ وَهُوَ هُوَ، اس کے باوجود وہ ہے ہم ہیں، یعنی وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ مسجود ہے ہم ساجد ہیں، وہ مشہود ہے ہم شاہد ہیں، وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں عبودیت، کہ جب بالکل قرب کی منزل پر آ جائے۔